آج 9 رمضان المبارک پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 رمضان المبارک پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ شام تک اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ کرے گا جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، وظیفے کو اچھی طرح سمجھیے گا، پھر اس وظیفے کو اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا یہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج بہت ہی مجرب عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے تو گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے تو گاڑی ملے گی، من پسند نوکری چاہو گے، من پسند شادی چاہو گے، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے گا، نہ مانگنا پڑے گا، نہ کسی کے آگے گڑ گڑانا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی فقیر رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہی منگتا رہنا چاہیے، پروردگار سے ہی ہمیں مانگنا چاہیے۔ ہمیں در در کی ٹھوکروں سے بچنے کے لیے، محتاجیوں سے بچنے کے لیے آج ماہ رمضان المبارک کے بابرکت دن 9 رمضان اور پیر کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی بے شمار فضیلت و برکات ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ وہ نبی اللہ تعالیٰ سے ان راتوں میں مانگا کرتے تھے جن کے لیے زمین و آسمان کو رب تعالیٰ نے بنا دیا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اے نبی مانگ، جو مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ وہ نبی جس نبی سے اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کی، پیار کیا، عشق کیا، اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کہا۔ اتنی برکتوں والے اور فضیلتوں والے نبی جب ان راتوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، تو ہم بھی انہی کی امت ہیں۔ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل کے اللہ رب العزت کا ذکر پاک کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، نفل ادا کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ آج آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ خاص عمل کر کے اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرتے ہی آپ جو دعا مانگیں گے، رب کریم اس دعا پر کن فیکون کی مہریں لگائے گا۔ یہ ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رب کریم سے پھر وہ جو مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج 9 رمضان المبارک پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہوں گے، لیکن رمضان کے مہینے کی فضیلت و برکات اپنی ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کریم کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب کسی کو دینے پہ آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو عطا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ماہ رجب کے مہینے کو، شعبان المعظم کے مہینے کو، اور حتیٰ کہ رمضان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ دن، یہ راتیں، یہ وقت، یہ گھڑیاں غفلت میں گزارنے والی نہیں،
ان راتوں کو، ان گھڑیوں کو، ان دنوں کو لاپرواہی میں نہ گزارے۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بڑی برکتوں والی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا دل افروز ہے، ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کا وہ دن آ چکا ہے۔ اگر آپ نے آج رمضان کے اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر بن جائیں گی، پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج 9 رمضان المبارک پیر کے دن دنیا جہان کے کاموں کو چھوڑ کر صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں۔ اس عمل کو ایک بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز سونا ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج کے دن ضرور ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں نہایت توجہ کے ساتھ سنیے گا، سمجھیے گا، اور پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو ہونے۔ باوضو ہونے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی نیت کر لینی ہے۔ آپ بے گھر ہیں تو گھر مانگ لیں، گھر کی نیت کر لیں۔ قرض دار ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں، یا کوئی اچھی نوکری چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورت الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی ترتیب سے آپ نے صرف 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت مبارک ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے اس سورت مبارک کو پڑھتا ہے اور اس سورت مبارک کی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو بار بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ سے اس بات کا بندہ اقرار کرے کہ مولا ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مانگی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ رب کریم اس سورت کو پڑھنے والے کے رزق میں، مال و جان میں برکتیں، وسعتیں اور کشادگیاں عطا فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہوں۔ جب آپ 3 مرتبہ اس سورت مبارک کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی یا سلام، یا سلام، یا سلام کا ورد کرنا ہے۔ یا سلام اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت نام ہے۔ یا سلام
اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت صفت ہے۔ جب آپ نے یا سلام پڑھ کے اپنے مالک حقیقی سے مدد چاہنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ رب تعالیٰ کے آپ لاڈلے بن جائیں گے، پسندیدہ بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا، کامیابیاں عطا کرے گا، بے روزگاری کو ختم کرے گا، محتاجی کو ختم کرے گا، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دے گا۔ دنیا اور آخرت کی ہر خوشی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی آسانی والی ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کریم کا لاڈلا بن جائے۔ تو جو لوگ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں سے یوں ہی گزارش ہے کہ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ آج 9 رمضان المبارک پیر کا دن ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، رات آپ کے پاس ہوگی۔ جب آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کو آپ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے لاکھوں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں، دعائیں مقبول ہوتی ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، رب کریم اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کلمات پڑھ کے اپنے رب کو مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، کامیابیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام یا سلاموں کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گی جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں، وہ کلمات جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس دعا کو بھی ضرور پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو، اس دعا کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اس عمل کو، ان کلمات کو اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا تو انشاءاللہ وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ کسی بے روزگار نے پڑھا تو اسے روزگار مل جائے گا۔ بے اولاد نے پڑھا تو اسے نیک و صالحہ اولاد مل جائے گی۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات اور خواہشات کو پورا کرے گا، مقاصد کو پورا کرے گا، کامیابی آپ کے لیے یقینی بن جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ مصلی پر جب بندہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کرتا ہے، رب کریم کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح اس بندے پر برستی رہتی ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کی یہ فضیلت ہے کہ جب بندہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے، انعامات کی بارش برساتا ہے، اور اسے دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرتا ہے، اپنی عطاؤں سے مالا مال فرماتا ہے۔ رب کریم کے اگر کمالات دیکھنے ہوں، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے ہوں تو پھر اس عمل کو فوری طور پر آپ نے کر لینا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ رب العزت کے خزانوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ رب کریم اس بندے کو امیر و کبیر اور غنی کر دیتا ہے۔ جو مانگنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غریب کو امیر بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ خاص الخاص ذکر پاک جو پڑھ لیتا ہے، رب کریم اسے دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہ آئے، آج کے دور میں ہر کسی کی یوں ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نسلوں میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہ ہو اور کامیابیاں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، آج کل ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو سب میری بہنوں سے اور بھائیوں سے گزارش ہے، بزرگوں سے گزارش ہے، بچوں اور بچیوں سے گزارش ہے، جوان بہنوں سے گزارش ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا نصیب اور مقدر سورج کی طرح چمک اٹھے گا۔ رب کریم آپ کے مقدر اور نصیب میں ہر وہ خوشی لکھ دے گا، ہر وہ کامیابی لکھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ یہ کامیابی کا ایک راز ہے، کامیابی کی ایک چابی ہے، جسے اگر آپ پکڑ لیں گے، جسے اگر آپ سنبھال لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔
ہر بڑے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ پورا سال رزق اور دولت کے مسائل حل ہو جائیں گے، قرضوں سے نجات ملے گی، بیماریوں سے شفا ملے گی، پریشانیوں سے نجات ملے گی، مصیبتوں سے نکل جائیں گے۔ رب کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی ضرورت ہے آپ کو یا آپ خواہش کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں۔ رب کریم سے کہیں کہ مولا ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، اپنے نبی کے وسیلہ و جلیلہ ہمیں بخش دے، ہماری توبہ قبول فرما۔ مولا ہمارے روزے رکھنے قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے حاجت کا سوال کرنا ہے، خواہشات کا سوال کرنا ہے، تو جواباً اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر کن فیکون کی مہریں لگاتا جائے گا اور ہر وہ چیز آپ کا مقدر بن جائے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ آج کا مختصر عمل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔